ذہنی غلامی کیا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کل آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جیسے موجودہ دور میں کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہم کو غلام ہیں۔ اصل میں انسان جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ غلام بن جاتا ہے۔ انگریز یہاں پہ آئے، ان کی غلامی کی اور وہ ذہنوں پہ اثرات چھوڑ کے گئے، وہ چلے گئے۔ تو اب دیکھا جائے تو ہم ایم پی اے کی یا جو بھی اقتدار پہ آتا ہے اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کے ساتھ پکچر بنا کے جو ہے وہ اپنے ذہنی غلامی کو سب کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں۔ اصل میں ذہنی غلامی ہے کیا؟ اس کو نا ایک آپ کو میں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عام سی مثال ہے، اکثر آپ نے مشہور مثال ہے سنی ہوگی کہ ایک چڑیا گھر میں نا بندروں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، اور اس پنجرے میں وہ 10-15 بندر تھے، اور چھت کے ساتھ جو ہے وہ کیلے لٹکا دیے گئے، اور کیلوں تک سیڑھی لگا دی گئی کہ کوئی بھی جو وہ بندر ہے وہ جا کے کیلا جو ہے وہ توڑ لے۔ تو جب بندروں نے کیلے کو دیکھا، چھت پہ لٹکے ہوئے کیلوں کو، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور ایک بندر بھاگ کر، سارے بندروں نے کوشش کی، ایک آگے بندر سیڑھی پہ چڑھا، جو ہی وہ کیلا توڑنے لگا تو اس کے اوپر ٹھنڈا سردیوں میں پانی ڈال دیا گیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نیچے گر گیا، اور باقی بندر جو تھے ان کے سائے کے اوپر بھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ اب پھر دوبارہ دوسرے بندر نے کوشش کی، وہ سیڑھی چڑھ کے جب وہاں کیلوں کے پاس پہنچا تو اس پہ بھی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، اور سارے بندروں پہ پانی جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طرح تیسرے بندر پہ، چوتھے پہ، سب نے ایسے ٹرائی کی، جو بھی بندر وہاں پہنچتا تھا اس کے اوپر ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ ٹھنڈے پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتے تھے۔ آخر سارے بندروں کے سامنے چھت میں کیلے لٹک رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن وہ کیلا توڑنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کیلا توڑنے جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سردیوں میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ پانی سے ویسے بندر بھاگتے ہیں، اور پھر ٹھنڈا برف والا پانی ڈالتے تھے تو وہ پریشان ہو گئے، بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ ان میں سے ایک نا بندر نکال کے اس کی جگہ ایک نیا بندر ڈال دیا اس پنجرے میں۔ جب نیا بندر آیا، اس نے جو ہی کیلے دیکھے نا تو وہ لپک کے کیلے توڑنے لگا، تو جو بندر بیٹھے تھے ان سب نے اسے مارنا شروع کر دیا اور نیچے کھینچ لیا، اسے کیلے نہیں توڑنے دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر سب نے مارنا، تیسری چوتھی دفعہ، آخر وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اگر میں کیلے توڑنے جاؤں گا تو یہ سارے مجھ کو مل کے ماریں گے۔ اس طرح وہ بندر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، سامنے کیلے چھت میں لٹک رہے ہیں، لیکن اس نے بھی کیلے توڑنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ اب ایسا کیا کہ ایک اور بندر کو، جس کے اوپر پانی ڈالا گیا تھا، اس کو نکال کے ایک نیا بندر، اس میں 2 بندر نئے ڈال دیے گئے۔ اب وہ نیا بندر جو ہے اس نے فوراً کیلوں کو دیکھا تو وہ اسے توڑنے کے لیے جانے لگا، تو اس کو سب بندروں نے مارنا شروع کر دیا، اور وہ بندر جو اس کے ساتھ پہلے نیا آیا تھا، جس پہ پانی نہیں ڈالا گیا تھا، وہ بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔ وہ بھی اس بندر کو، حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا، اس کے اوپر تو پانی بھی نہیں ڈالا گیا، اب وہ بندر بھی مار کھا کے وہ بیٹھ گیا، اس نے بھی کیلے توڑنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے سارے 15 بندر جو تھے اس میں وہ نکال دیے گئے، اور سب کے سب نئے بندر آ گئے جن کے اوپر پانی نہیں ڈالا جاتا تھا، اور جو بھی نہیں آتا تھا جب وہ کیلا توڑنے کی کوشش کرتا تو سب کو اس کو مارنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ اب اس کے ذہن میں بھی یہ بیٹھ گیا، سب کے ذہن میں، کہ جو بھی کیلا توڑے گا اسے یہ ماریں گے۔ اب ان میں کو پھر اسی طرح وہ تبدیل کرتے گئے اور بندروں سے۔ اب جو بندر تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا بندر نہیں تھا جس کے اوپر پانی ڈالا جائے، لیکن جو بھی کیلا توڑنے کے لیے جاتا تھا سب اسے مارتے تھے، اور کسی کو وجہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیوں مارتے تھے۔ چلو جو پہلے بندر تھے ان کو تو وجہ پتہ تھی نا، کہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا۔ اب ان کو وجہ بھی نہیں پتہ کہ ایک بندر جو نیا آ کے کیلا توڑنے کی کوشش کرتا اسے وہ مارتے، کہتے تو بڑا آ گیا ہے، تم سے پہلے بڑے بندروں نے کوشش کی ہے وہ نہیں کر سکے، ان کو مار پڑی ہے، آپ کو بھی پڑنی ہے، تو اسے نہیں توڑنے دیتے۔ تو یہ ذہنی غلامی یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم یہ ذہنی غلامی کر کیوں ہوئے ہیں۔ اگر پہلوں نے کی ہے تو شاید اس کی کوئی وجہ ہوگی، شاید ان پہ کوئی ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا اس لیے انہوں نے کی تھی۔ اب جب کہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے اور وہ وجہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ذہنی طور پہ غلام بنے ہوئے ہیں۔
जब भी कोई साय उठाता है, साय उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं रुकावटें करके। तुम कर सकते हो, तुमने नहीं किया, पहले किसी ने नहीं किया, पहले जिसने किया उसके साथ वो सब ने मिल के उसे मारा, उस रुकावटें की खींच लिया, तुम कौन होते हो करने वाले। इस तरह करके जो है वो किसी को भी साय उठाने नहीं दिया जाता। और हम इस तरीके से वो पुरानी अंग्रेज़ों वाली ज़हनी ग़ुलामी जो आबा व अजदाद के ज़रिए चलती आ रही थी, उसी के अंदर हम मौजूदा तौर पे भी ग़ुलाम हैं। मौजूदा तौर पे भी हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं और हमें पता भी नहीं कि हम क्यों ग़ुलाम हैं। हमारे ज़हनों में ये डाल दिया गया कि हम ग़ुलाम हैं। अगर हम उस ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए कोई नया बंदा आता है, वो कोशिश करता है कि सारे मिल के उसके लिए रुकावटें पैदा करते हैं, उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना, तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, पहले जिसने भी किया सब ने उसको मिल के मारा है, आप भी करोगे तो आपको भी मार पड़ेगी। और उस मार की वजह से फिर सारे चुप करके बैठ जाते हैं। हमें चुप करके नहीं बैठना मचे, हमें इस ज़हनी ग़ुलामी को ख़त्म करना है। हमें सबको ये समझाना है, साबित करना है कि अब पानी डालने वाला कोई नहीं है। पहले वालों को पे अगर उनको कोई मुश्किलात आई थी, कोई प्रॉब्लम बनी थी, किसी ने पानी डाला था तो वो एक अलग बात थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब दौर चेंज हो चुका है। इस दौर में हमने ये ज़हनी ग़ुलामी जो है इसको ख़त्म करना है। हमने अपने आबा व अजदाद जो हमारे असलाफ़ थे, जो मुसलमानों की ताकत थी, जो मुसलमानों की वैल्यू थी, उसको हमने लेके आना है। मुसलमान एक बहादुर और निडर होता है, और फिर वो इस वजह से क्यों डरे, वो किसी की मार की किसी रुकावट को क्यों देखे, वो अल्लाह पे यकीन रख के उस काम को लगे, वो कामयाब होता है। नाकामी की वजह और कामयाबी से रुकावट भी सबसे बड़ी यही है कि हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। किसी भी काम में, कोई भी काम है उसमें हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। हमें कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है। पहले जिसने किया उसके पहले अगर फ़र्ज़ करो जिसने कारोबार किया उसके साथ कोई मिसहैप हुआ तो क्या ये है कि अब आपके साथ भी होगा। पहले की बात और थी, उस वक़्त हो सकता है उस कारोबार के चलने की उम्मीद ना हो। अब मौजूदा दौर में चेंज हो चुके, तरीका हो सकता है उसकी कोई गलती हो। तो इसलिए बजाय हर्ट करने के, लोगों की रुकावटों के, हमने ज़हनी ग़ुलामी को ख़त्म करके हर लिहाज से तमाम शोबजात में हमने ज़हनी ग़ुलामी को ख़त्म करना है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ज़हनी ग़ुलामी को ख़त्म करके अपने मकसद हासिल करने होंगे, कामयाबी हासिल करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। और दूसरों की बातें कि जब वो टांगें खींचने लग जाएं, इनकी वजह से परेशान नहीं होना। तो ज़हनी ग़ुलामी का एक ख़त्म करने के एक तरीका यही है कि वजह तो ढूंढें कि क्यों रुकावट है, क्या वजह है। अगर कोई ऐसी वजह नहीं है तो फिर किसी को रुकावट ना डाली जाए, और कोई किसी की रुकावट से ना रुके तो वो ज़रूर कामयाब होगा, इंशाअल्लाह वो नाकाम नहीं होगा।